الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وعن عائشة رضي الله عنها سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تخلقوا بأخلاق الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس میں یہ حکم فرمایا کہ آپ لوگوں کو حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیے، اپنے رب کے راستے کی طرف اور اپنے رب کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ بلائیے اور موعظہ حسنہ عمدہ نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کو بلائیے اور ان سے مجادلہ کیجیے اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے. ان آیتوں کو سمجھنا چاہیے. مفسرین نے جو باتیں لکھی ہیں وہ یہ ہے کہ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ نبی مضبوط دلائل کے ذریعے سے اور قرآن کریم کی محکم آیات کے ذریعے سے لوگوں کو اچھے انداز سے بتلائیں اور سمجھائیں. حکمت کا مطلب یہ ہے کہ بات کو جیسے پیش کرنا چاہیے مضبوط دلائل کے ساتھ، ٹھوس اور واضح طریقے پر، اس طریقے سے نبی لوگوں کو بتلائیں. اور موعظہ حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے رقت آمیز مضامین کہ جس سے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور دل پگھل جاتا ہے، ایسی باتیں عبرت کی اور نصیحت کی کہیں کہ جو لوگ پاؤں توڑ کر کے بیٹھے تھے اور کام کرنا نہیں چاہتے تھے وہ اس کو سن کر کے منزل کی طرف دوڑنے لگیں اور روا دوا ہو جائیں. اور تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمائی اپنے حبیب سے، وہ یہ کہ کچھ لوگ اس کے بعد بھی ہوتے ہیں کہ جن پر علمی مضامین اثر انداز نہیں ہوتے
اور رقت آمیز گفتگو بھی ان کے دل کو نرم نہیں کرتی ہے، بلکہ ان کے دل میں شبہ رہ جاتا ہے اور ان کے دل میں کچھ کھٹک رہ جاتی ہے، تو اس کو دور کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آدمی کو دیکھیں گے کہ دو بھائی جب آپس میں لڑ پڑے تو محلے والے سب مل کر کے اسے ملانے کی کوشش کرتے ہیں اور گلے ملا دیتے ہیں، لیکن وہ گلا ملتا نہیں ہے، بلکہ دوسری بہتر شکل یہ ہوتی ہے کہ شکوہ اسے بھی کرنے دیا جائے اور شکوہ اس کا بھی سن لیا جاوے، اور شکوہ سننے کے بعد جب دونوں طرف کی بات آ جائے تو بیچ کی ایک بہترین راہ نکالی جائے، اور ان کے دل میں جو بھائی کے سلسلے میں نفرت ہے اور دشمنی ہے اس کے ازالے کی تدبیر کی جائے، اور اس کے دل میں جو غلط فہمی بھائی کے سلسلے میں پیدا ہو گئی ہے اس غلط فہمی کو دور کیا جائے، پھر ملایا جائے۔ یہ ملانا پائیدار ہوتا ہے، ویسے ہی ہاتھ ملا دینے سے نہیں ہوتا۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتے، علمی دلائل بھی دیں تو بھی نہیں سمجھتے، رقت آمیز مضامین بھی ان کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے دل میں شبہات رہ جاتے ہیں، ان کے دل میں کوئی کسک ہے، کوئی کھٹک ہے۔ تو اللہ کے نبی کو حکم ہے کہ آپ پھر ان سے مجادلہ کیجئے، جھگڑیے، ان سے بحث اور مباحثہ کیجئے، مناظرہ کیجئے، لیکن مناظرہ کا اسلوب اور طریقہ بھی انتہائی خوبصورت ہونا چاہیے، اور مقصد یہ ہو کہ سامنے والے کو اپنے دلائل کے ذریعے سے ہم قائل کر لیں، لیکن انداز اتنا خوبصورت اور اچھا ہو کہ مقصد اس کو سمجھانا ہو اور حق کو واضح کرنا ہو اور اسے بتانا ہو، مقصد ہٹ درمی نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو زیر کرنا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی تحقیر و تذلیل نہیں ہونی چاہیے، اور اپنی بڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری جگہ قرآن نے کہا ادفع باللتی ہی احسن، کہ آپ جب کسی سے اس طریقے کا کچھ مباحثہ ہو رہا ہو اور آپ اپنی مدافعت کر رہے ہوں، اپنا دفاع کر رہے ہوں، آپ پر کسی نے کچھ بات کہی تو اس الزام کو آپ دور کر رہے ہوں، تو وہ احسن طریقے سے ہونا چاہیے، عمدہ طریقے سے ہونا چاہیے۔ اگر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاوے تو پھر معاشرہ کبھی نہیں بنتا۔ تو آپ کے ساتھ جو حالات پیش آئیں تو اس کا جواب اچھے انداز سے دیں، تو اس کا نفع کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو اگر آپ کی اور اس کے درمیان دشمنی ہوگی، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو آپ کے اس حسن سلوک کی وجہ سے اور اچھے انداز سے پیش آنے کی وجہ سے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کہ آپ کا پکا دوست ہے، گرم جوش قسم کا دوست ہے، آپ کا دوست بن جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، کہ یہ کام ہے آپ کے کرنے کا کہ آپ نے حکمت کی باتیں بھی بتا دی، نصیحت بھی آپ نے کر دی، اور جو الزام ان پر قائم کرنا چاہیے تھا وہ بھی آپ نے کر لیا۔ اس کے بعد آپ بے فکر ہو جائیں، اس کے بعد اس کا کام ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، آپ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ اور آگے مومنین کو خطاب ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، کہ اگر دشمن کی طرف سے تمہیں کچھ سزا ملی یا کسی نے تم پر کوئی زیادتی کی، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو جتنی تم کو ایذا اور تکلیف پہنچی ہے اس طرح کی تکلیف اور ایذا تم اسے بھی پہنچا سکتے ہو سامنے والے کو، یہ تمہارا حق ہے۔ جتنی تکلیف اس کی بات سے پہنچی ہے، مثلا اس نے ایک تھپڑ مارا تو تمہیں بھی یہ حق ہے کہ تم اسے ایک تھپڑ مارو، لیکن اس ایک تھپڑ مارنے میں زیادتی نہیں ہونی چاہیے کہ اس نے ہلکا مارا تھا اور آپ نے زور سے مار دیا۔ مثلا آپ کو اس نے برا بھلا کہا، آپ کی عزت آبرو کے در پہ ہوا اور برا بھلا کہا، تو اس نے 2 بات کہی تھی، آپ نے 3 باتیں کہہ دی، نہیں یہ انصاف کے خلاف ہوا۔
اگر اس نے 2 بات کہی تھی تو 2 ہی بات کہنے کا حق ہے، اس سے زیادہ کہنے کا حق نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں آدمی انصاف کیسے قائم رکھ سکتا ہے؟ اس نے ایک تھپڑ مارا تھا، میں نے بھی ایک تھپڑ اٹھا کے مارا، تو میرے ہاتھ اور اس کے ہاتھ میں تو فرق ہے، اور میرے جذبات اور اس کے جذبات میں تو فرق تھے، اور ایسا ہوا کہ اس نے تو ہلکا مارا تھا اور میں نے زور سے مار دیا. تو معلوم ہوا کہ انصاف بہت مشکل ہے، انصاف بہت مشکل ہے. اسی لیے آگے اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، کہ اگر تم صبر کر لو اس کی ایذا رسانی پر اور اس کی تکلیف پر، فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے سب سے بہترین چیز ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ صبر کیجیے اور آپ کا صبر کرنا صرف اللہ کے واسطے ہے، اللہ کی مدد سے ہے اور اللہ کے واسطے ہے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان پر غم نہ کیجیے. یہ جو آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، کبھی کوئی ساحر کہتا ہے، کبھی کوئی مجنوں کہتا ہے، کبھی کوئی کچھ کہتا ہے، کبھی لاولد کہتا ہے، یہ سب باتیں ہیں، ان باتوں پر آپ صبر کیجیے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور ان کے مکر و فریب اور ان کی جو دشمنی ہے اور ان کی جو چال ہے اور جو تدبیریں ہیں غلط قسم کی، ان تدبیروں سے آپ کڑھیے نہیں. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ، آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور اللہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے جو احسان کا برتاؤ کرتے ہیں، یعنی ہر چیز میں اچھائی کو تلاش کرتے ہیں. تو کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تو اس کے ساتھ اچھائی کیا ہے اس کو تلاش کرنا، بہتر انداز سے اس کے ساتھ پیش آنا. اس طرح کے عمل کو جو لوگ کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، علیمًا حلیما، کہ اللہ علیم بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، اور حلیم بھی ہے، یعنی حلم والا بھی ہے. حلم کا مطلب ہوتا ہے حلم، علیمًا حلیما، حلم کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر تحمل اور برداشت کی صلاحیت ہو، تحمل اور برداشت کی صلاحیت ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، جاننے کے باوجود اللہ کی فوراً صفت بیان کی کہ اللہ حلیم بھی ہیں. ایک بندے کو جانتے بھی ہیں کہ اس نے گناہ کیا اور کن بنیادوں پر گناہ کیا، اوپر سے نیچے تک کی ساری کارروائیوں کو جانتے ہیں، اور اس کے دل کے جذبات کیا تھے، ان ساری چیزوں سے واقفیت کے باوجود حلیما، اللہ حلیم بھی ہے کہ اسے رسوا نہیں کرتا، اسے رسوا نہیں کرتا. یہ اللہ کی صفت ہے. حلم، تحمل کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی میں طاقت ہے، قوت ہے کہ اسے کچھ کہہ سکتا ہے، بول سکتا ہے اور اس کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے، اس کے باوجود اس نے برداشت کر لیا، اس کے باوجود اس نے تحمل اختیار کیا، یعنی بوجھ اٹھانا. حملن، حملن کے معنی ہے بوجھ، بوجھ یعنی بوجھ اٹھانا. کہ انسان جب کوئی ناگوار بات آتی ہے اور کوئی ناگوار واقعہ پیش آتا ہے تو اس کو وہ برداشت کرتا ہے اور چپ ہو جاتا ہے، تو گویا کہ وہ ایک بوجھ ہے جس کو اس نے اٹھا رکھا ہے. یہ مطلوب ہے کہ بندہ بوجھ اٹھانے والا بن جائے، اس کے اندر تحمل مزاجی آ جائے، یعنی کوئی ناگوار واقعے کو اپنے اندر ضبط کرنے کی صلاحیت وہ پیدا کر لے. یہ اللہ کی صفت ہے. حدیث میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کے جو اخلاق اور صفات بیان کیے گئے ہیں ان صفتوں کے ساتھ تم بھی متصف ہو جاؤ، اللہ کی صفتیں اپنے اندر پیدا کرو. اسی لیے کسی بزرگ نے کہا کہ جو تمہاری تعریف کرتا ہے، جو تمہاری تعریف کرتا ہے
تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ستاری کی تعریف کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے تیرے ساتھ ستر کا معاملہ کیا ہوا ہے، اللہ نے تیرے ساتھ تیرے عیبوں کو اس کے سامنے ظاہر نہیں کیا، اس لیے وہ تیری تعریف کر رہا ہے، تو وہ حقیقت میں اللہ کی ستاری کی تعریف کر رہا ہے۔ بندہ کو یہی سمجھنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، بڑے نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، اور سب سے پہلے انسان ہیں۔ قرآن نے ان کے واقعے کو بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، فنسیا ولم نجد لہ عزما، جان بوجھ کر کے انہوں نے نہیں کیا بلکہ وہ بھول گئے۔ بھولنے کے باوجود جو ان سے خطا کا صدور ہوا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے کہ جنت کی پوشاک اتر گئی ان کے جسم سے، جنت کی پوشاک اتر گئی اور وہ پتوں سے اپنے ستر کو چھپانے لگے۔ لیریا سوآتہما فتفقا یخصفان، تو وہ دونوں کیا کرنے لگے کہ پتوں سے اپنے ستر کو چھپانے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بھولے سے ایک عمل ہوا جس پر فی الفور کارروائی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے لباس کو اتار دیا اور اس کے بعد جنت سے ان حضرات کو نکالا اور نکال کر کے دنیا میں بھیج دیا، حالانکہ بھولے سے ہوئی۔ اور اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ ہم لوگوں سے بھول چوک معاف ہے۔ روزہ رکھا انسان نے، بھولے سے پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لیا، شریعت کا حکم یہ ہے، نبی فرماتے ہیں کہ بس اللہ ہی نے اسے کھلایا پلایا اور کچھ نہیں، اس کا روزہ مکمل ہے۔ بھول چوک ہمارے لیے معاف ہے لیکن نبی کے لیے نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے، اس کی مثال ایسی ہے، غور سے سمجھیں، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے انسان نماز میں ہو، ایک آدمی نماز میں ہو تو نماز کی ایک ہیئت ہے، ایک حالت ہے، اس میں بھولے سے اس نے کسی کو سلام کیا تو اب حکم یہ ہوگا کہ اس کی نماز فاسد ہو گئی، اس لیے کہ اس کی یہ جو حالت تھی، یہ حالت خود اس کو یاد دلا رہی تھی کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس حالت کے ہوتے ہوئے بھی یہ کیوں بھولا، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی نماز ختم ہو گئی۔ حالانکہ بھول چک معاف ہے، لیکن گناہ تو نہیں ہوا، بھولے سے اس نے ایسا عمل کیا لیکن نماز ختم ہو گئی۔ یہ ہے نبیوں کی مثال۔ اور روزے کی حالت میں انسان بھولے سے پیٹ بھر کے کھا پی بھی لے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ یہ مثال ہے امتی کی۔ چونکہ انبیاء علیہم السلام اللہ کے انتہائی مقرب بندے ہیں، قریب رہنے والے ہیں، ان کی حالت عام امتوں والی حالت نہیں ہے، ان کی حالت ایسی ہے جیسے نماز کی حالت ہے کہ نماز کی ایک حیت ہے اور حالت ہے، اور اس میں انسان اللہ کے استحضار کے ساتھ وہ پڑھ رہا ہے اس نماز کو، پھر بھی کیسے بھول گئے؟ بھول گئے کا مطلب یہ ہوا کہ اب سزا یہ ملے گی کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ انبیاء علیہم السلام کے سلسلے میں اللہ کا معاملہ یہی ہے کہ گو کے بھولے سے ہی یہ عمل ہوا، پھر بھی گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی، اس لیے کہ آپ کی شان تو الگ ہے عام امتیوں سے، اور آپ کا تو استحضار الگ ہے عام امتیوں سے، پھر کیوں بھول ہوئی؟ گناہ نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا لیکن گرفت ہوگی۔ اسی لیے تو انبیاء معصوم ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھولے سے عمل کیا تو اس کی گرفت ہوئی لیکن گنہگار نہیں ہوئے، اس لیے کہ بھول سے ہوئی نا۔ لیکن عام امتیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے روزے میں انسان بھول چوک کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا روزہ ساقط نہیں ہوتا، اسی طریقے سے عام امتیوں کی حالت ہے کہ ان کی بھول چوک پر اللہ نے گرفت بھی نہیں فرمائی۔
گرفت بھی نہیں فرمائی. تو عام امتی کی حالت الگ ہے اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی حالت الگ ہے. یہ ایک اشکال تھا جس کا میں نے جواب دیا. اب اللہ کی ستاری دیکھیے، اللہ کا رحم دیکھیے اور اللہ کا تحمل دیکھیے کہ بھولے سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک چوک ہوئی تو اللہ نے یہ کیا کہ لباس اتروا دیا. اور آج کا مسلمان اور آج کا انسان جان بوجھ کر کے کپڑے اتار کے گناہ کرتا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی اسے کپڑے پہنا دیتے ہیں. یہ ہے اللہ کی ستاری کا معاملہ کہ کپڑے اتار کر گناہ کرتا ہے تو اللہ اسے رسوا نہیں کرتے ہیں، اور وہ کپڑے پہن کر کے باہر آتا ہے وہ بے لباس نہیں ہوتا. اور سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاک باز انسان ہے، صاف ستھرا انسان ہے، اور محلے میں اس کی جو قدر رہتی ہے وہ قدر برقرار رہتی. یہ ہے اللہ کا تحمل اور اللہ کی صفت ستاری. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں اور ہمارے مقتدا ہیں. انسان کو نبی کے اخلاق سے سبق حاصل کرنا چاہیے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی، اور حضرت انس چھوٹے تھے. اسی وقت ان کی والدہ حضرت ام سلیم نے نبی کی خدمت میں ان کو بھیج دیا تھا. چھوٹے تھے تو بچہ شرارت بھی کرتا ہے، غلطی بھی کرتا ہے، لیکن وہ حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی جھڑکا نہیں، کبھی یہ نہیں فرمایا کہ فلاں کام کرنے کا تھا کیوں نہیں کیا، اور نہ کرنے کا تھا تو کیوں کیا. حالانکہ ایسے ناخوشگوار واقعات تو ہوئے. خود کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک کام کے لیے بھیجا تھا، بچپنا تھا، میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا. دیر ہوئی تھی، نبی جی خود تشریف لائے. تو یہ سب چیزیں تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تحمل ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ نہیں کہتے تھے اور بلکہ تربیت فرماتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت ہی برا بھلا کہنا شروع کیا. بہت ہی شروع سے چلا آ رہا ہے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو لوگ ساحر، مجنون، پاگل، دیوانے، ہاں اور کمزور، ضعیف، کیا حیثیت ہے تمہاری، سب کہتے رہے ہیں لوگ. بڑا بنتے ہو، بہت بڑے ہو، علم میں بگھارتے ہو، ساری باتیں یہ ساری قرآن میں موجود ہیں. سب لأنت الحلیم الرشید، بہت شیخی بگھارتے ہو، علم والے بنتے ہو، رہنما بنتے ہو، قوم کی رہنمائی کرنے والے ہو. ایسے ہی قوم کی رہنمائی کرنے والے تھے تو پیسے کیوں نہیں آپ کے پاس؟ یہ سب ہے قرآن کریم. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں یہ سب کچھ ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے بہت زیادہ برا بھلا کہنا شروع کیا. تو حضرت نے کچھ نہیں کہا بلکہ دعا دینی شروع کی. دعا دینی شروع کی. ایک صاحب نے کہا کہ حضرت یہ تو گالی دے رہا ہے، آپ تو جواب تو دے سکتے تھے. تو فرمایا الاناء یترشح بما فیہ، کہ برتن سے وہی چیز ٹپکتی ہے جو برتن میں ہو. اس کے برتن میں گالی ہے تو گالی ٹپک رہی ہے، میرے برتن میں خیر ہے اور دعائیں ہیں تو ہماری تھالی سے اور ہمارے برتن سے وہی چیز ٹپک رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک نوجوان تھا. اس کی صفت یہ تھی کہ وہ عمدہ کھجوریں جہاں اس کو ملتی تھی بس اس درخت پر چڑھ جاتا اور چڑھ کر کے ان کھجوروں کو توڑ کر کے کھانا شروع کر دیتا. مالک سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. لوگ بڑے عاجز ہو گئے. ایک مرتبہ ایک صاحب نے پکڑ لیا اور نبی کی خدمت میں لے کر کے چلے آئے. نوجوان تھا.
یہ تو بہت ڈرے، کہتے ہیں کہ میں تو بہت ڈرا کہ پتہ نہیں آج میرے ہاتھ کے کاٹنے کا فیصلہ ہو جائے گا لگتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے مجھے قریب بلایا اور قریب بلا کر کے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ بیٹے ایسا نہیں کرتے، گری ہوئی کھجوروں کو کھا سکتے ہو، اس کی اجازت ہے، لیکن درخت میں لگی ہوئی کھجوروں کو مالک کی اجازت کے بغیر نہیں کھانا چاہیے۔ کہا یا رسول اللہ مجھے بہت بھوک لگ جاتی ہے، تو اللہ کے نبی نے دعا فرما دی، اے اللہ اس کے فقر کو دور کر دے اور اس کی بھوک کو ختم فرما دے۔ اس کے بعد وہ نوجوان ایسا نیک ہوا کہ اس کے بعد پھر کبھی اس نے کسی درخت سے چوری نہیں کی۔ یہ تحمل تھا، حالانکہ نبی کے اختیار میں تھا، نبی کے اختیار میں وہ نوجوان آ چکا تھا تو دو چار چپت لگاتے، اسے سزا دلواتے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے تحمل اور برداشت سے کام لیا اور اس نوجوان کو سمجھایا، تو اس سمجھانے کی وجہ سے وہ اس گناہ سے بھی رک گیا اور دوسرے لوگ اس کی مصیبت سے بھی بچ گئے۔ مسجد نبوی میں ایک شخص آیا، دیہاتی شخص رہا ہوگا بیچارہ، وہ آ کر کے کنارے پیشاب کرنے لگا اور صحابہ دوڑے کرے بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ نبی نے روک دیا، رہن دو، تمہاری اس عمل سے کہیں اس کا پیشاب نہ رک جائے۔ پورا پیشاب کر لیا وہ، تو نبی نے بڑی حکمت سے اسے بلایا اور بلانے کے بعد سمجھایا کہ بھئی یہ پاکی کی جگہ ہے، یہاں استنجا نہیں کیا کرتے۔ شرمندہ ہو گیا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا، بیوی ہوتی ہے، اس میں ایک ناز ہوتا ہے، وہ شوہر سے کچھ اس قسم کا مطالبہ کرتی ہے کہ جو دوسرے لوگ مطالبہ نہیں کر سکتے، کبھی بھی ناراض ہو جاتی ہے اور کبھی بھی خوش ہو جاتی ہے، وہ اس کا ایک ناز ہے، اس کا ایک انداز ہے۔ امی عائشہ کے بارے میں آتا ہے، ایک تو حدیثوں میں بالکل صاف بھی ہے عفق کے واقعے میں، اور ایک مرتبہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا سا وہ تکرار کر بیٹھی، ایک بات پر ذرا سا کچھ بات ہونے لگی، امی عائشہ نے کچھ کہا اور نبی نے کچھ کہا، اتنے میں حضرت ابوبکر تشریف لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان ابوبکر فیصلہ کریں گے۔ امی عائشہ نے کہا کہ ہاں فیصلہ تو کریں گے، لیکن آپ ٹھیک ٹھیک بیان کریں گے۔ حضرت ابوبکر کو یہ سننا تھا کہ ایک تھپڑ لگایا امی عائشہ، کہا کہ نبی اور ٹھیک ٹھیک بیان نہیں کریں گے، یہ بولنے کی جرت ہے تم کو؟ بھاگ کر کے نبی کے دامن میں پناہ لی کہ کہیں دوسرا تھپڑ نہ لگ جائے، اب بھاگی۔ تو نبی نے فرمایا کہ ابوبکر میں نے تو آپ کو بلایا تھا کہ آپ فیصلہ کریں گے، سزا دینے کے لیے تھوڑا ہی بلایا تھا۔ اور امی عائشہ سے کہا کہ دیکھا میری ہی پناہ میں تم کو جگہ ملی ہے، نہیں تو ایک اور تھپڑ لگتا، اور اس تھپڑ سے تو میں نہیں بچایا تم کو۔ یہ ہے تحمل مزاجی۔ ایک اور واقع عفق میں بخاری وغیرہ کی روایت میں ملتا ہے کہ امی عائشہ کی ذات پر جب تہمت لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا، صحابہ کو بھی غم ہوا، کچھ منافقین تھے جو تہمت لگا رہے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ عائشہ، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، ان کی اہلیہ بھی تھیں، امی عائشہ بھی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ افراد تھے کہ عائشہ اگر اس طرح کی کوئی ایسی غلطی ہو تو اللہ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، معافی مانگ لینی چاہیے۔ تو امی عائشہ کو بہت غصہ آیا کہ جیسے اور بھی منافقین کے دل میں وسوسہ اور خیالات ہیں، لگتا ہے کہ آپ کے دل میں بھی اس طرح کی بات آ گئی ہے۔ بہت غصہ آیا اور کہا کہ بس میں تو اس وقت اور کچھ نہیں کہہ سکتی، میں تو حضرت یعقوب کے رب اور میں رب کو پکارتی ہوں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنا شکوہ تو بس اللہ کے سپرد کرتی ہوں، اور یہ کہہ کر کے بہت رونے لگی۔ اتنے میں وحی نازل ہوئی اور براءت کی آیتیں نازل ہوئی وہیں پہ۔ اس کے بعد کہا کہ عائشہ خوشخبری ہو کہ اللہ نے تیری براءت نازل فرما دی۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ چلو اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو، کہا کہ نہیں، میں نبی کا شکر ادا نہیں کرتی،
میں تو اس رب کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے میری برات نازل کی. آپ لوگوں کے دل میں تو الٹے سیدھے وساوی سا خیالات آ گئے تھے. یہ غصے کا وقت تھا تو یہ سب جو بولنا تھا تو بول دیا. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ بھی نہیں فرمایا. یہ ناز ہے اور یہ تحمل ہے. کوئی آج اپنی بیوی سے اس طرح کی بات سن لے, آٹے میں نمک نہ ڈالے اور سالن میں نمک کم ہو جائے تو پھر گھر کو تو آسمان بنا دیتے ہیں. آپ سر پہ اٹھا لیا, سارا تحمل دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. بے شمار واقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جنہوں نے آپ کو ستایا, آپ کے چچا کو قتل کیا, صحابہ کو ستایا اور ایذائیں دیں اور تکلیفیں پہنچائیں, ہجرت پر مجبور کیا, ان سب کو اللہ کے نبی نے معاف کر دیا. یہ حبار ابن الاسود ہے جنہوں نے حضرت زینب کے اونٹنی کے پاؤں کاٹے اور حضرت زینب گر گئی تھی ہجرت کرتے ہوئے, اور وہ امید سے تھیں اور حمل سے تھیں, اس کی وجہ سے بچہ ضائع ہو گیا. 15 دن کا سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچی ہیں اور اس کی وجہ سے اسی تکلیف کی وجہ سے حضرت زینب جو نبی کی بیٹی ہیں ان کا انتقال ہو گیا. اسی تکلیف کی وجہ سے علاج معالجہ کی سہولتیں تھیں, پھر اسی حالت میں انہوں نے سفر کیا ہے مدینہ منورہ کا 15-20 دن کا, انتقال ہو گیا. جب فتح مکہ کا وقت آیا تو جیسے اور لوگ ظاہر ہوئے اور سامنے آئے, حبار ابن الاسود بھی آ گیا, یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیں. نبی نے ایسا دیکھ کر کے معاف کر دیا کہ جاؤ معاف. ابو سفیان جن کے بارے میں مشہور ہے, سب جانتے ہیں اسلام دشمنی میں وہ پیش رہے, فتح مکہ کے موقع سے آ گئے. اللہ نے ان کے اسلام کو قبول کر لیا, اللہ کے نبی نے. اور یہی نہیں کہ صرف اسلام کو قبول کیا بلکہ عزت افزائی فرمائی. من دخل دار ابی سفیان فہو آمن, کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی امن سے, اس کی سرداری کو برقرار رکھی. عمیر بن وہب اور صفوان, ان دونوں نے مشورہ کیا. مشورہ کیا یہ جو صفوان تھے یہ ہتھیار رکھتے تھے اور ہتھیار کی سپلائی کرتے تھے, ان کا کام یہی تھا, کاروبار تھا. ایک دن مشورہ کیا اور عمیر کو تیار کیا, یہ غریب آدمی تھا بیچارہ, جاؤ تلوار لے کر کے اور نبی کا کام تمام کر دو مدینہ میں جا کر کے. زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر کے چلا گیا. تم چلے جاؤ اور تمہارے بال بچوں کی پوری کفالت کی ذمہ داری میری ہے. بیچارہ مدینہ گیا تو صحابہ نے تاڑ لیا, گرفتار ہو گیا, نبی کے سامنے پیش کیا گیا. اس نے ساری سچ بات اس نے نہیں بتائی, نبی نے خود ہی بتا دیا. کیوں عمیر بولو, خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر کے تمہاری اور صفوان کی کیا ڈیل ہوئی ہے بولو. بس وہ حیران ہو گیا کہ میرے اور صفوان کے علاوہ تو کوئی جانتا نہیں ہے, ان کو کیسے پتا ہوا. اور اس کے بعد کہا یا رسول اللہ اب مجھے معاف فرما دیں, یہی سچ ہے, یہ جو تلوار ہے میرے پاس یہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار ہے, تھوڑا سا بھی کھوچ آ جائے تو انسان نہیں بچ سکتا ہے. صفوان نے مجھے اس کام پر مامور کیا ہے کہ آپ کا خاتمہ کر دیا جائے نعوذ باللہ, اور میں توبہ کرتا ہوں اور میں معافی چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فوراً معاف کر دیا. پھر یہ صفوان بیچارہ فتح مکہ ہوا تو بھاگا کہ اب ہماری تو خیر نہیں ہے. تو کسی نے کہا کہ ارے بھائی بھاگ کے کہاں جاؤ گے, نبی کے دامن میں ہی پناہ ہے, وہاں تو سب کو پروانہ نجات کا مل رہا ہے, تم بھی جاؤ. پہنچا نبی کی خدمت میں کھڑا ہو گیا. صفوان جاؤ تمہارے لیے بھی معافی. تو یہ جو بڑے بڑے لوگ تھے ان سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا. ہندا جو حضرت حمزہ کے کلیجے کو جس نے چبایا تھا, اس کا غلام جو وحشی جس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا, سب آئے. سب اللہ کے نبی نے سب کو معاف کر دیا. ہندا کو بھی معاف کر دیا, ہندا کو بھی معاف کر دیا, وحشی کو بھی معاف کر دیا. جب وحشی سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ایسا دیکھنے لگے. ہاتھ بڑھایا اس نے اسلام کے لیے, اللہ کے نبی نے ہاتھ بڑھا دیا اور اس کے بعد اسلام کو قبول کر لیا اور معاف کر دیا اور کہا وحشی جب تجھ پر نظر پڑتی ہے تو مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی, اس لیے تم میری نظر کے پاس مت آنا, چلے جاؤ تم. جب تک نبی مدینہ میں رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال نہیں فرما گئے, تب تک وحشی دوبارہ نہیں آئے. ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی نے معاف فرما دیا. پھر بعد میں کہا نبی نے صحابہ سے کہ کیا تم سمجھے نہیں کہ میں اوپر نیچے میں دیکھ رہا تھا؟ کہا یا رسول اللہ, آپ اشارہ فرما دیتے. کہا نبی کی آنکھ خیانت نہیں کرتی. جب اس نے اسلام قبول کر لیا اور میں نے اسلام وہ لانے کے لیے تیار ہوا اور میں نے قبول کر لیا, اس کے بعد تو کوئی بات نہیں تھی. تو نبی کی سیرت سے ہمیں جو کچھ ملتا ہے, بہت سارے واقعات ہیں جن واقعات کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جا رہے تھے. طلحہ بن عثمان بن طلحہ جو خانہ کعبہ کی کنجی اپنے پاس رکھتا تھا, کہا ہاں عثمان ایک بات کہوں, اب ہجرت کرنے کا ارادہ ہے, ایک مرتبہ خانہ کعبہ کو کھول دو, میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. کہا نہیں ہوگا. کہا عثمان اس وقت کو یاد رکھنا کہ ابھی جس پوزیشن میں تم ہو اس پوزیشن میں میں ہوں گا, اور جس پوزیشن میں میں ہوں اس پوزیشن میں تم ہوگے. یاد رکھنا عثمان. اور یہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنسوؤں کا قطرہ لے کر کے اور دل میں ارمان لے کر کے ہجرت کر گئے. فتح مکہ کا دن آیا, کہا عثمان ادھر آؤ, چابی لاؤ. بیچارہ مجبور تھا, چابی نبی کے حوالے کی. نبی نے خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولا اور وہاں سب صفائی کے بعد اپنی عبادت کی. عبادت کے بعد سارے صحابہ منتظر تھے کہ اب چابی ہمیں ملے گی. ابو بکر ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں, علی ہیں, عباس ہیں, سب بڑے بڑے صحابہ ہیں, سب منتظر ہیں کہ چابی ہمیں ملے گی. کہاں ہے عثمان, بلاؤ. عثمان سر جھکائے کھڑے ہیں. کہا عثمان یاد ہے وہ دن جب میں نے تجھ سے مانگی تھی چابی, اور میں نے کہا تھا کہ وہ پوزیشن ایک دن تمہاری بنے گی جو پوزیشن آج میری ہے, یاد ہے؟ آج چابی میرے پاس ہے اور تمہاری کیفیت وہ ہے جو ہجرت کرتے ہوئے میری کیفیت تھی. بولو. شرمندہ ہو گیا. اس کے بعد نبی نے چابی اسی کے حوالے کر دی اور کہا عثمان ہمیشہ تمہارے خاندان میں ہی یہ چابی رہے گی, کوئی شخص تم سے اس چابی کو نہیں لے سکتا. یہ عطا ہے کہ دشمنوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کیا ہے اور ان کو عطا کیا ہے. اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا چاہیے, تحمل مزاجی سے انسان کو کام لینا چاہیے, برداشت سے کام لینا چاہیے. اللہ نے خود فرما دیا صبر کر لو تو صبر سے بڑھ کر کے اور کوئی چیز نہیں ہے. اسی سے انسان دشمنوں کو زیر کیا کرتا ہے اور اسی سے انسان آگے بڑھتا ہے. اگر انسان یہ سمجھے کہ دنیا میں ساری چیزیں میرے موافق ہوں گی تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. یہ فرشتوں کے درمیان تھوڑا ہی رہتا ہے, یہ تو انسانوں کے درمیان رہتا ہے. اور انسان میں اچھے برے سب طرح کے لوگ ہیں, تو ان کو برداشت کر کے چلنا. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, اللہ کے نبی کو حکم تھا یہ جو ناواقف لوگ ہیں, جاہل قسم کے لوگ ہیں, ان سے آپ بچ کر کے چلیے. ہر بات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنا کام سے کام کیے جائیے. الجھنے سے معاملہ الجھ جائے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں. لڑائی سے بچے انسان. گھریلو نظام تباہ ہے. بیوی شوہر کی بات سننے کو تیار نہیں, شوہر بیوی کی بات سننے کو تیار نہیں, برداشت نہیں. شوہر نے ایک بات کہی, بیوی برداشت نہیں کرے گی, بیوی نے ایک بات کہی, شوہر برداشت نہیں کرے گا. حالانکہ تحمل مزاجی بہت بڑی چیز ہے. انسان برداشت کرنے کی صلاحیت اگر سیکھ لے تو ایسی صورت میں دنیا کا سارا فساد ختم ہو جائے گا, اور پھر وہ جس کام کو کرنا چاہتا ہے, جس ہدف کو حاصل کرنا چاہتا ہے, جس مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے, اس مقصد کو حاصل کرنا اس کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا. اس لیے کہ پھر لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہو جائیں گی, اور وہ جو دشمنی ہے وہ دشمنی, اور وہ نفرت اور وہ جو عداوت ہے وہ دوستی سے, اور وہ آپس کی محبت سے, اور آپس کی بھائی چارگی کے ساتھ یہ چیزیں بدل جائیں گی, اور پھر اس کے لیے راہیں آسان ہو جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر
تحمل مزاجی کی صفت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔